پھر لازمی ہے کہ اب اگر آپ خراب کام کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی خراب نکلے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ یہاں بتا کیا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتے ہیں تو جب تک وہ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بدلتے، پھر نعمت کو نہیں بدلتے۔ اگر آپ اپنا کام سیدھا رکھو گے، صحیح رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس نعمت کو جاری رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کام الٹے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس نعمت کو بدل دینا ہے۔ پھر لازمی ہے کہ وہ جو بو گے آپ گندم اور اگیں گے چاول، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں آل فرعون یہ عملوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آل میں شامل کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جنت میں بھی جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور وہ جو دوزخ کے اندر ہیں وہ آل فرعون اور باقی لوگوں کے منافقت میں اور کفر والے کاموں میں، مشرکانہ کاموں میں وہ جو ساتھی ہیں وہ ان کا پھر آل بنے گا۔ کسی کو کسی کا حق نہیں دینا ہے، نہ والد کو پتا ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہے، نہ اولاد کو پتا ہے کہ والد کا حقوق ہے۔ سب نے مسلمانی کا کلمہ پڑھا ہوتا ہے، رشتہ دار کو رشتہ داری کا پاس نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے کاٹنے پہ جلے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کا حق کھانے میں کوئی عیب نہیں لگتا، کوئی شرم نہیں محسوس کرتا، اور خود کو بتا مسلمان رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانی نہیں، منافقی ہے، منافقت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 53 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ ہوا اس بنا پر ہوا کہ اللہ ہرگز نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جو اس نے عطا کی ہو کسی قوم کو، جب تک وہ نہ بدلیں خود کے عمل کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی قوم کو اگر، یہاں اللہ تعالیٰ خصوصاً قوم کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہم نعمت تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے عمل کو نہیں بدلتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ان پر کر دی ہے، ابھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس نعمت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو نعمت جو ان کو دی ہوتی ہے ان کو بدل دیتے ہیں۔ پھر لازمی ہے کہ اب اگر آپ خراب کام کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی خراب نکلے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ یہاں بتا کیا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتے ہیں تو جب تک وہ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بدلتے، پھر نعمت کو نہیں بدلتے۔ اگر آپ اپنا کام سیدھا رکھو گے، صحیح رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس نعمت کو جاری رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کام الٹے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس نعمت کو بدل دینا ہے۔ پھر لازمی ہے کہ وہ جو بو گے آپ گندم اور اگیں گے چاول، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کو یہ دنیا داری کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بو گے وہ نکلے گا، تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو آپ جس طرح کا کام کرو گے نتیجہ بھی وہی اخذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر اور صاف بات بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے کام کرنا ہے نتیجہ اس طرح کا آپ کو ملنا ہے۔ تو کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات بتائیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس کا نتیجہ آپ نے وہی اخذ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، سنتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس طریقے کو اللہ تعالیٰ چلنے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ پر دوست کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ وہی کر دے رہے ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 54 میں، اسی ضابطے کے مطابق
آل فرعون اور ان لوگوں پر لاگو ہوا تھا جو ان سے پہلے تھا، جھٹلایا تھا انہوں نے آیات کو اپنے رب کی، سو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور وہ سب لوگ ظالم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی قانون جو تھا وہ ہم نے پہلے لوگوں پر بھی رکھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ آل فرعون کا، یہ جو فرعون کے جو ساتھی ہیں، آل کا مطلب ہے ساتھی، ساتھی لوگ، یعنی جو جس کا کس کام میں بندہ ساتھ دے دیتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آل میں شامل کیا ہوا ہے۔ ایک ساتھ یہ ہوتا ہے جو لوگ کسی فیملی کے اندر ہوتے ہیں وہ آل ہوتا ہے اس کا، جس طرح آل ابراہیم یا کسی کا جو خاندان ہے جس طرح وہ شمار کیا گیا ہے۔ یہاں آل فرعون یہ عملوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آل میں شامل کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جنت میں بھی جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور وہ جو دوزخ کے اندر ہیں وہ آل فرعون اور باقی لوگوں کے منافقت میں اور کفر والے کاموں میں، مشرکانہ کاموں میں وہ جو ساتھی ہیں وہ ان کا پھر آل بنے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ان کا آل فرعون کا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو آل فرعون تھا، جو لوگ فرعون کے جو ساتھی تھے، ان کو بھی ہم نے اسی ضابطے کے تحت ان کی جو قوم کو ہم نے اس نعمت سے چھینا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مان رہے تھے، اپنی من مستی انہوں نے چلائی ہوئی تھی۔ یہ منافقانہ کام ہے کہ آپ کلمہ ظاہری طور پر مسلمانی کا پڑھیں، لا الہ الا اللہ جتنا بھی مرضی بھی کہتے رہیں، دل میں آپ کے مسلمانی کا وہ عنصر نہ ہو تو یہ آپ منافقت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو آپ رونتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر وہی قانون لاگو کریں گے جو آل فرعون پر ہوا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہی بربادی کا رونا جو آج کل مسلمان ممالک رو رہے ہیں، وہ اپنی خود کمائی کا رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اللہ ناراض ہو گیا۔ آپ کے کام کے جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ آپ اپنے کام سدھاریں، سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ کتنے بھی ہاتھ اوپر کرتے رہیں اور آپ کرتے چوریاں رہیں گے، کھاتے ایک دوسرے کو حق رہیں گے، کسی کو کسی کا حق نہیں دینا ہے، نہ والد کو پتا ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہے، نہ اولاد کو پتا ہے کہ والد کا حقوق ہے۔ سب نے مسلمانی کا کلمہ پڑھا ہوتا ہے، رشتہ دار کو رشتہ داری کا پاس نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے کاٹنے پہ جلے ہوتے ہیں، کسی کو کسی کا حق کھانے میں کوئی عیب نہیں لگتا، کوئی شرم نہیں محسوس کرتا، اور خود کو بتا مسلمان رہے ہوتے۔ یہ مسلمانی نہیں، منافقی ہے، منافقت کو استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور وہ سب لوگ ظالم تھے۔ تو یہاں بھی آپ ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ جب ظلم کر رہے ہیں تو یہ مسلمانی کا کلمہ آپ کے کس کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک سب سے برے ہیں زمین میں چلنے والے مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، سو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، ان میں جو مخلوق گھوم پھر رہی ہے، ان میں سے سب سے بری وہ مخلوق ہے، یعنی وہ انسان ہے جو حق کو نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، سچی بات اس کو کڑوی لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حق بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ حق کی بات سنیں تو آپ کا کام ہے کہ اس کے سامنے سر خم کریں۔ حق کو ماننے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو، مخلوق کو، یعنی اس انسان کو سب سے برا تصور کر رہے ہیں کہ جو حق کو نہیں مان رہا ہوتا ہے، سچ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان ابلیس بھی اسی طرح اکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، خصوصاً وہ لوگ کہ معاہدہ کیا تھا تم نے ان سے، پھر وہ توڑ
توڑتے رہے اس عہد کو ہر موقع پر، اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے. یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ خصوصاً جن سے آپ نے معاہدے کیے تھے، یعنی قریش سے معاہدے بھی کیے تھے، لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں، اور وہ ہر موقع پر وہ معاہدے کو توڑتے رہے. یعنی جو وعدے کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کلمہ پڑھ کے کچھ معاہدے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں، کسی کے آگے نہ جھکنے کی ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم پڑے تو قبروں پر پڑے ہوتے ہیں، مانگ قبروں سے رہے ہوتے ہیں، علی علی اور ولی ولی کرتے پھرتے رہتے ہیں. جو ہمیں اللہ اللہ کرنی چاہیے ہم علی علی ولی ولی کر رہے ہوتے ہیں، میلاد منا رہے ہوتے ہیں، محرم منا رہے ہوتے ہیں، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمان یہ کنڈے نہیں سکھاتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ پورا کرنا ہے. مسلمان خود کو بتا رہے ہیں تو مسلمان جو کام کرنا آ رہا ہے وہ کرنے ہیں. ہم نے مسلمانی کا کلمہ پڑھا ہے تو اچھی طرح مسلمان بن کر دکھاؤ، نہیں تو خود کو کافر مشرک بتاؤ، مسلمان مت بتاؤ. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہٰذا اگر قابو پالو تم ان پر لڑائی میں تو انہیں سخت سزا دے کر حواس باختہ کر دو تم ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ عبرت پکڑیں. یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ سے معاہدے کیے پھر معاہدے توڑ دیے، اگر وہ لڑائی میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ انہیں سخت سزا دیں، ایسی سزا دیں جو پیچھے والے اگر جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں ان کے کہنے پہ لگ کے وہ دیکھیں تو وہ عبرت پکڑیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو اس وجہ سے وہ منافق لوگ جو کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے نڈر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ یہی بات ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا. تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 57 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 58 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.